ہی صحابہ کا منہج تھا. صحابہ کرام جو تھے دلیل آ جانے کے بعد باپ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو کتنا بھی زہد و تقویٰ والا ہو دلیل کی اتباع کرتے تھے. جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے, ہمارے یہاں جب اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف ختم کیوں نہیں ہوتا ہے, ان کو اتنا نہیں سمجھتا کیا تھا. ارے کتنے بڑے فقیہ تھے, ان کی عبادت کیسی تھی, 40 سال تک کے ایک وضو پہ نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی عشاء کے فجر, کوئی 12 سال تک کھڑا رہ رہے ہیں, سب یہ سب بتانے لگتے ہیں. معاملہ اصل میں اختلاف کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے پر سب سے پہلا اختلاف جو ہوا تھا, سب سے پہلی چیز جو کہ آپ کی تدفین کہاں کی جائے. پہلے تو آپ کی وفات پر اختلاف ہوا. پہلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی اگر کہے گا اس تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کیا. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد ایک رسول ہے, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ کر گئے, اگر ان کو وہ موت آ جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم ایڑیوں کا بل گھوم جاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت جب ابو بکر صدیق نے کی تو مجھ کو لگا میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے, بیٹھ گیا میں. یہ قرآن کی آیت آئی, سب خاموش. دوسرا معاملہ ہوا آپ کی تدفین کہاں کی جائے. کسی نے کہا مکہ چلنا چاہیے, کسی نے کہا مسجد اقصیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کی تدفین کی جاتی ہے. معاملہ ختم ہو گیا. تیسرا معاملہ آیا امیر کون رہے گا. ثقیفہ بنو ساعدہ میں صحابہ کرام جمع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ابھی آپ کی تدفین نہیں ہوئی ہے, اور سب سے پہلا کام ہوتا ہے امیر بنانا. آج بھی دنیا کے اندر کسی صدر کی, کسی ملک کے امیر کی, کسی صدر مملکت کی موت اگر ہوتی ہے پوسٹ پر تو اس کو آؤٹ نہیں کیا جاتا ہے جب تک اس کے نائب کا اعلان نہیں ہو جاتا ہے, کہ وہ پوسٹ خالی نہیں رکھی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پہلا معاملہ یہ ہوا کہ لوگ جمع ہو گئے. اب وہاں یہ ہوا کہ امیر کون رہے گا, انصار یا مہاجرین. کہا 1 سال انصار 1 سال مہاجرین, یہ سب بات چل رہی ہے. ایک حدیث اللہ کے نبی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی, الائمۃ من القریش. سارا اختلاف ختم ہو گیا. تو کس کی مانی. اب یہاں پر آدمی اگر اصول بنا لے گا, عجیب و غریب اصول, کہ کسی بھی صحابی کی مانو کامیاب. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ صحابی کا منہج ماننا ہے. صحابی جو تھے اللہ کے نبی کے, ان کے سامنے حدیث آتی تھی وہ فوراً مان لیتے تھے, یہ ہے ماننا. نہیں تو وہاں پر تو آدھے صحابہ ادھر تھے آدھے ادھر تھے. تو صحابہ کرام ایک حدیث اگر آ جائے سارا اختلاف ختم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تعاون کی وبا پھیلی. آپ ملک شام گئے, اسی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت جنہیں کہا جاتا ہے, ان کی وفات ہوئی. آپ گئے, شہر کے باہر تھے. اب لوگوں میں گفتگو شروع ہوئی, چلنا چاہیے شہر میں. کہا چلنا چاہیے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عقیدے کی بات تھی. ایک گروپ نے کہا نہیں, دانش مندی کا تقاضا ہے, نہیں جانا چاہیے, وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے. یہ گفتگو چل رہی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ ضرورت سے باہر گئے ہوئے تھے, لشکر رکا ہوا ہے پورا. آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری جو وبائی ہوتی ہے اس میں کسی شہر میں ہے تو اس شہر سے باہر نہ نکلے, اور اگر اس شہر کے باہر ہے تو اندر داخل نہ ہو. اب اللہ پر توکل کی بات کرنے والے بھی خاموش, عقل و دانش کی بات والے بھی خاموش, دلیل کی اتباع. اب یہ نہیں کہا کہ اس طرف بھی تو صحابہ ہیں, اس طرف بھی تو معاملہ ایسا ہے, یہ سب نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بڑا مشہور ہے. حضرت آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا کسی نے سوال کیا کہ آپ کے والد تو حج تمتع کے قائل نہیں تھے. آپ نے جواب دیا دین میں بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا فضیلت تھی آپ کی, محدث تھے آپ, اللہ سے مانگا تھا آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایمان قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مسلسل اسلام بڑھا, جس نے ہم کو مارا ہم نے اس کو مارا. جواب دیا, پہلی اعلانیہ عبادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہوئی ہے. کیا فضیلت ہے آپ کی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی مثال موسیٰ کی طرح ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اللہ کے نبی کی بات آ گئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، ساری جامعیت فضیلت سارا مناقب قبول، لیکن اس سے آگے نہیں، یہیں تک، وہ مناقب پر نہیں، اطاعت پر بحث ہے یہاں پر، آپ مناقب اور فضائل مت بیان کیجیے۔ تو یہ منہج صحابہ ہے، اور بہترین چیز اللہ نے اسی کو قرار دیا۔ ہم اپنے اختلافات کو اپنے موقف پر ڈٹے رہ کر کے ختم کرنا چاہے نہیں، ہم اپنے موقف کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ضابطہ، اللہ کے کلام میں بتائے ہوئے ضابطے میں، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر لے آئے، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔